اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا أبا الحسن يا صاحب العصر والزمان، إن الله خير ناصر ومعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا پیغام آپ کے نام میں آج بھی جوار بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا میں سے آپ سب کے گھروں کا اور دلوں کا ہم مہمان بنے ہیں۔ آج ڈے 5 کی جو خوبصورت دعا ہے، اتنی پیاری دعائیں ہیں، یقین جانیں یہ ایک انسٹیٹیوٹ آف انسان سازی ہے جس کے اندر انسانیت سکھائی جاتی ہے، جس کے اندر رشتوں میں کلوزنس آ جاتی ہے، محبت بڑھتی ہے، انس بڑھتا ہے، آپ کو آپ کی زندگی پہ رشک آنے لگتا ہے کہ خدایا شکر ہے تو نے مجھے اتنی پیاری لائف دے دی اور تو نے مجھے اتنا پیارا دین دے دیا کہ میں جتنے شکر کروں کم ہے۔ اس پرآشوب دور میں جہاں سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے، مجھے میرے بچوں کو میرے پیاروں کو گمراہ کرنے، علی سے دور کرنے، لیکن میں خوش ہوں اس بات پر کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور آپ کو پتہ ہے کیا فرمایا؟ توبہ توبہ ثم توبہ ثم توبہ۔ امام حسین نے فرمایا 7 ٹائمز کہ لکی ہے، سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے، بہت زیادہ خوش قسمت ہے آخری زمانے کے لوگ جن کے سامنے ہر طرح کے حربوں کو، پروپیگنڈوں کو اپنایا جائے گا، انہیں ہم سے دور کرنے، انہیں مہدی سے دور کرنے، بٹ وہ لوگ ڈٹے رہتے ہیں ایک مضبوط چٹان کی طرح۔ الحمدللہ، سو شکر کرتے ہیں اور آج کی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ ڈے 5 کی بہت خوبصورت دعا، رمضان کا پیغام آپ کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، کتنی پیاری دعا ہے۔ وجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین۔ فرسٹ پوائنٹ ڈے 5 کی دعا میں جو میسج آپ کو اور مجھے دے دیا جا رہا ہے، معصومین علیہم السلام دے رہے ہیں، وہ یہ کہ خدایا رمضان المبارک کے 5ویں دن مجھے میری فیملی کو مستغفرین کے سرکل میں تو ڈال دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ہوپ فلی بیٹھے اور ڈے 5 گزر جائے، نہیں، اے اللہ مجھے ایسا نہیں چاہیے، خدایا ہمیں اس مستغفرین کے سرکل میں ڈال دے، شمار ہو ہمارا، میرا، میرے بچوں کا، میرے پیاروں کا مستغفرین کے سرکل میں ہمارا شمار ہو۔ مستغفرین مینز کہ استغفار، جو لائف ٹائم استغفار سے محروم نہیں رہتا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ انجوائمنٹ کو چھوڑ دیں، آپ گھر والوں کو چھوڑ دیں، آپ پریئر روم میں بیٹھے رہیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے روایات کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ لائف کو فلی انجوائے کریں، ٹھیک ہے، اور جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہے ان کو بھی استعمال کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرے۔ آپ نے گھومنا ہے آپ گھوم لیں، آپ چل کریں، ایک بہت خوبصورت رچ لائف آپ کی ہو، سب کچھ ہونی چاہیے، بٹ مستغفرین بن کر۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ وہ شخص روایت میں ہے کہ جس نے مال حرام کے ذریعے کمایا ہو، استغفار کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس وقت وہ سکسسفل ہوگا جب جس کا حق اس نے چھینا ہے، جس یتیم کا حق اس نے چھینا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ کسی کو تکلیف میں ڈال کر آپ زیارت کے لیے چلے جائے، اس زیارت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی کو آپ کی نیڈ سے آپ اس کو سمجھے بغیر چھوڑ کے آپ عمرہ کے لیے چلے جاتے ہو، یہاں پر کوئی دعا آپ کی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ استغفار کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ حرام جو کمایا ہے یا حرام کا کچھ بھی حصہ اگر آپ کی لائف میں آیا ہے اس کو آپ ختم کر لو، دین جا کر آپ استغفار کر سکتے ہو۔ اور جب ہم
آج کی دعا میں پڑھتے ہیں خدایا مجھے میری فیملی کو مستغفرین میں قرار دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدایا مجھے وہ تھنکنگ دے, مجھے وہ تھاٹ عطا فرما کہ میں سر سے لے کر پیر تک میں پچھتا جاؤں اپنے گناہوں پہ, میں اعتراف کر سکوں ہاں یہ مسٹیک مجھ سے ہوئی ہے, میں نے یہ گناہ کیا ہے. اور آپ دیکھیے گا, ڈریے گا مت, آپ دیکھیے گا اس کے بعد خدا کس طرح آپ کو وہ ریلیکسیشن استغفار کی وجہ سے عطا کرتا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ایون زبانی استغفار کا بھی آثار ہے, اس کے بھی کچھ بینیفٹس ہے. ایسا نہیں کہ اگر آپ کی نماز قضا ہوتی ہو اور آج آپ رمضان المبارک میں استغفار کر رہے ہو تو اس کی کوئی بینیفٹ نہ ہو. امام فرماتے اس کا ہے, لیکن جو اصل استغفار جو آج کی اس دعا میں مانگی جا رہی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ دل سے پشیمان ہو اور پھر کبھی اس گناہ کی طرف لوٹ کر آپ نہ جائیں. اسی لیے میں ریفرنس دے دوں آپ کو کہ روایت میں ہے آپ ڈیلی روٹین میں 70 ٹائمز, ٹھیک ہے, ڈیلی روٹین میں 70 ٹائمز آپ استغفار کو پڑھا کیجئے گا. بھلے جتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو, اللہ سبحانہ تعالی آپ کو بخش دے گا. اسپیشلی روایات میں ہے نماز عصر کے بعد, آفٹر نماز عصر 70 ٹائمز جو استغفار پڑھے گا, پروردگار عالم 4 بینیفٹ اس کی لائف میں ڈال دے گا. نمبر 1, جو آفٹر نماز عصر 70 ٹائمز استغفار کرے گا زبان سے, خدا 4 فائدہ اسے عطا کرتا ہے. نمبر 1 یہ کہ روایت میں ہے من اکثر الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا, خدا اس کو ریلیکسیشن کی نعمت سے نوازتا ہے, خدا اس کو ٹینشن فری کر دیتا ہے, خدا اس کو مطمئن بنا لیتا ہے. کتنی پیاری حدیث ہے. دیکھیے کہ آپ کو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے دل دکھنے لگتا ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے, کیا کروں, دل دکھ رہا ہے, میں پریشان ہوں. اس کے لیے یہ ہے کہ آفٹر نماز عصر 70 ٹائمز آپ استغفار کریں, نمبر 1. اور سیکنڈ حدیث میں ہے وَمِن كُلِّ خَوْفٍ آمِنَا, آفٹر نماز عصر 70 ٹائمز استغفار پڑھنے کا دوسرا فائدہ یا بینیفٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہولناک, خطرناک خبروں میں پرامن رکھتا ہے, پیسفل خدا آپ کو رکھتا ہے. اور نمبر 3 وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں جہاں کریٹیکل کنڈیشن آتا ہے اس کریٹیکل سچویشنز میں سے خدا سکسسفلی آپ کو نجات دیتا ہے. جو آفٹر نماز عصر 70 ٹائمز استغفار کو پڑھے گا. اور چوتھی بینیفٹ, چوتھا اثر کیا ہے, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ اکبر, خدا اس کی رزق و روزی میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے, من حیث لا یحتسب, یعنی ان راستوں سے اللہ رزق نازل کرے گا جہاں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی آ سکتا تھا, یہاں سے بھی یہ کام ہو سکتی تھی. جسے آپ کہتے ہو نا معجزہ ہوا ہے میری لائف میں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آفٹر نماز عصر 70 ٹائمز آپ جو ہے استغفار کو پڑھ لیں تو خداوند تبارک و تعالی پروردگار عالم یہ 4 نعمتیں آپ کو عطا کرے گا. ایک تو یہ کہ آپ کو ریلیکسیشن کی نعمت سے اطمینان خدا آپ کو عطا کرتا ہے, آپ کو پیسفل بنا لیتا ہے, آپ کی زندگی کی ہر مشکل سے آپ کو تنگ راستوں سے نجات دلاتا ہے, اور آپ کی رزق و روزی میں لازوال بے پناہ برکت جو ہے پروردگار عالم عطا فرماتا ہے. بس یاد رکھیے گا کہ رزق صرف رزق ظاہری نہیں ہے, رزق معنوی بھی ہے. آپ کے علم میں اضافہ کرنا, آپ کی معرفت میں اضافہ کرنا, آپ کی بصیرت میں اضافہ کرنا, آپ کے بچوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت میں اضافہ کرنا,
آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ کرنا، آپ کی عزت میں اضافہ کرنا، یہ سب کے سب رزق معنوی میں آ جاتی ہے۔ اور سیکنڈ پوائنٹ جو آج کی دعا میں ہے، وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، ایک بہت پیاری روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے میں پڑھ رہی تھی کہ مولا فرماتے جو دعا کے لیے کبھی ہم یوں بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن کبھی آپ کیا کرتے ہو، یوں آپ دعا مانگتے ہو۔ تو آج کی اس دعا میں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، وَجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، خدایا ایک تو یہ کہ مجھے میری فیملی کو تو صالح بنا دے۔ کیسا صالح؟ قانتین، جن کے ہاتھ قنوت کے لیے بلند ہو۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تم دعا مانگو، تم بیڈ پر بھی لیٹے ہو، تم کچن میں ہو، تم ڈائننگ میں ہو، آئی ڈونٹ نو، تم ڈرائیونگ کے دوران ہو، جہاں جہاں تمہارے لیے پاسبل ہو ہاتھوں کو اٹھاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دو حالت سے بے پناہ محبت ہے، ایک سجدے سے اور ایک قنوت سے، کیونکہ قنوت کا فلسفہ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ دیکھو، اللہ دیکھو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، خالی ہاتھ ہوں۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے، خدا میں اعتراف کر رہی ہوں کہ تو ہی اس میں ڈال سکتا ہے، اس جھولی میں بھر سکتا ہے۔ تو آج کی دعا میں سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے، صالح ہونے کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ کو اپنے در پہ بلند فرما، میرے بچوں کے ہاتھوں کو۔ آج اس پروگرام کو سنتے سنتے آپ دیکھتے دیکھتے اٹھائیے گا۔ اور تھرڈ پوائنٹ ہے، وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، خدایا تو مجھے اپنے قریب آنے والے اولیاء میں قرار دے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ جو اللہ کے حضور میں جھکنے والے ہوتے ہیں، اور جنت الفردوس میں ایک خاص سیکٹر جن کے نام کر دیا جاتا ہے، کہ جو اللہ کے عشق میں اپنی لائف میں اس قدر پیشن کو اپنا لیتے ہیں کہ ایک جھکاؤ ان کے اندر نظر آتا ہے۔ آیت اللہ عظمیٰ بروجردی کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک دن وہ مسجد اعظم یہاں قم میں حرم کے اندر ہے نا، وہاں سے وہ نکلے تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک اسٹوڈنٹ امامہ پہنا ہے اور ابابی پہنے ہوئے ہیں مولانا صاحب، اور وہ کیچڑ میں جو ہے ان کے شوز جو ہے پھنس گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مطلب وداؤٹ شوز سڑک پہ سائٹ پہ جو ہے روڈ پہ کھڑے تھے۔ تو آیت اللہ عظمیٰ بروجردی مطلب جو زعیم حوزہ علمیہ قم ہے، مطلب جن کی وجہ سے آج ہم کچھ سیکھ پا رہے ہیں، جن کی وجہ سے مجتہدین آج مطلب پرووائڈ ہو رہے ہیں اور دین کو بچا رہے ہیں، اور یہ سارے چینلز انہی کے بدولت چل رہے ہیں۔ آیت اللہ بروجردی نے ابا اتار دیا، اپنے قبا کو انہوں نے تھامپ لی، اور اس کے بعد جو ہے کیچڑ میں تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھوں سے وہ شوز نکال کے اس اسٹوڈنٹ کے سامنے لے جا کے ان کو دے دیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوا۔ تو پتہ ہے آیت اللہ بروجردی نے کیا فرمایا؟ تمہیں نہیں معلوم، آج تم نے مجھے ایک بیسٹ اپورچونیٹی فراہم کی ہے، جسے میں نا رب کے سامنے سرخرو ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ ہے صالحین اور اولیاء المقربین کا مقام۔ اگر آپ کے اندر وہ کوالٹی آ جائے، ہمبلنس اور پیشن آپ کے اندر آ جائے، یہ دعا آج کے دن کی خوبصورت دعا میں مانگا جا رہے، اور پھر خدا آپ کو سرپرائز دیتا ہے۔ کیا؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، تو نے اس کا دل جیت لیا، تو نے اس یتیم کے زبان سے اپنے لیے دعا منگوا لی، تو نے اچھی بات کر کے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لا دی، تو نے دو بکھرے لوگوں کو جوڑ لیا۔ اب میرا ٹائم ہے، اب میری ڈیوٹی ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، آ جاؤ، بس میرے آغوش رحمت میں آ جاؤ اور میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور نمبر 4، بِرَأْفَتِكَ یا ارحم الراحمین، خدایا تو اپنی رحمت کو خاص رحم و کرم سے آج میری اور میری فیملی پر نازل فرما، اور اپنے آغوش رحمت میں مجھے جگہ عطا فرما دے۔ ایک لاسٹ روایت میں بتا دوں کہ روایت میں ہے، ہمبلنس، پیشن اور رحمت 100 اس کے حصے ہے، 100 اس کے پارٹس ہے، جو ماں باپ کے اندر پروردگار عالم نے قرار دیا ہے،
اور وہ رب کس قدر مہربان اور رحیم ہوگا، فقط کافی ہے آپ ایک دفعہ دل سے پکارو خدا خدا، اور خدا دیکھ لیجئے گا اللہ کس طرح اپنے آغوش رحمت میں آپ کو جگہ دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ آج ہماری دعا ہے پروردگار آپ کو، آپ کی فیملی کو مستغفرین میں قرار دے، اور خدا آپ کو قانتین میں قرار دے۔ وجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین۔ ظہور مولا میں تعجیل، ہر بیمار کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔